السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے حج کے تفصیلی احکام و مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند اور صحیح روایات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو، پہلے کلپ کے اندر عمرہ کرنے کا تفصیلی طریقہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ 8 ذو الحج سے آپ نے جس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذو الحجہ اس دن تاریخ ہوتی ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں ہوں گے، اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے جو ہوٹل آپ کے ہیں جو کرائے پر لیے ہیں اپنی رہائش گاہ سے، آپ وہیں سے حج کا احرام باندھ لیں۔ احرام حج کا طریقہ بھی وہی ہے جو احرام عمرہ کا ہے، لہذا صفائی اور غسل کر کے بدن پر خوشبو لگا کر احرام کا لباس پہن لیں، پھر لبیک اللہم حجن کہتے ہوئے حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ شروع کر دیں، اور 10 ذو الحج کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، 8 ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحجہ تک آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کرنے تک تلبیہ جاری رکھا ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے تک اپنا تلبیہ آپ نے اس وقت تک بھی جاری رکھنا ہے۔ احرام باندھ کر، یہ جو پیچھے میں نے 2-3 چیزیں بیان کی ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر 1675 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر 1281 نمبر روایت میں سارا یہ طریقہ موجود ہے۔ اور احرام باندھ کر ظہر سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا میں ظہر، عصر اور مغرب عشاء اور 9 ذو الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر پڑھیں اور رات کو وہیں قیام کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری کے اندر 1653 نمبر اور 1655 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 694 نمبر روایت موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھائیں اور اس کے بعد آپ عرفات کو روانہ ہوئے۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، یعنی حضرت ابن عباس والی موجود ہے۔ اور یہی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی طویل حدیث میں بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر 1218 نمبر روایت ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ اور 9 ذو الحج، یعنی آپ نے مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس کے بعد 9 ذو الحج سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے مینا سے روانہ ہونا ہے۔ یوم عرفہ کو، یعنی 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے۔ یوم عرفہ انتہائی عظیم دن ہے، اس دن کا وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کو حج قرار دیا ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر 879 نمبر روایت ہے، 899 نمبر اور ابن ماجہ کے اندر 3015 نمبر روایت ہے اس موضوع پر۔ اور اسی دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ صحیح مسلم کے اندر 1348 نمبر روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور وہ قریب آ کر، یعنی آسمان دنیا پر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا، اور جب سورج طلوع ہونے والا تھا تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، ذرا لوگوں کو خاموش کر کے میری طرف متوجہ کرو، یعنی وقوف عرفہ کے دن۔ تو چنانچہ انہوں نے لوگوں کو خاموش کرایا اور آپ کی طرف متوجہ کیا، تو آپ نے فرمایا، یا معاشر الناس، اتانی جبریل آنفا فاقرأنی من ربی السلام وقال ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات واہل مشعری وضمن عنہم التبعات۔ اے لوگوں کی جماعت، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا ہے
بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات اور اہل مشعر کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، عمر یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو بھی یہاں پر آ کر قیامت تک وقوف عرفہ کرے گا اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے، اس کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں گے۔ اور اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی اور پھر طلوع شمس کے بعد آپ عرفات کو روانہ ہوئے۔ عرفات میں پہنچ کر آپ نمرہ میں اترے، یعنی مسجد نمرہ میں جانا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں عرفات میں امام اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو تو آپ نے اول وقت میں ظہر اور عصر کو جمع کیا، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو بھی ظہر کے ساتھ ملا کر اکٹھی یہ دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا، اس کے بعد آپ نے عرفات میں وقوف فرمایا۔ ابو داؤد کے اندر 1913 نمبر روایت ہے۔ یعنی اس کے بعد 9 ذی الحج کو طلوع شمس کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، یعنی صبح فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھنی ہے اور مینا میں آپ نے سورج طلوع ہونے وقت تک ٹھہرنا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہو جانا۔ اور محمد بن ابی بکر الثقفی بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت انس بن مالک مینا سے عرفات کو جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے حضرت انس سے سوال کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے اس دن؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، کانا یحل منا المحلل فلا ينکر علی ویکبر منا المکبر فلا ينکر علی، ہم میں سے کوئی شخص عرفات کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتا تھا تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور کوئی تکبیر کہتا تھا تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا، یعنی یہ الفاظ آپ کہیں لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے عرفہ کی طرف جائیں، یا آپ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے عرفہ کی طرف جائیں، تو دونوں طرح جائز ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 1659 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 1275 نمبر ہے۔ عرفات میں پہنچ کر اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں، یعنی عرفات کے حدود کے اندر آپ نے وقوف کرنا ہے۔ اگر آپ باہر ہوں گے کہ سہولت کے لیے کہ یہاں پر رش زیادہ ہے تو سائڈ پہ کسی ہوٹل پہ، دکان پہ یا کسی اور جگہ پہ آپ وقوف کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے، آپ کو وقوف جو ہے عرفات کے حدود کے اندر کرنا پڑے گا۔ اور پھر زوال شمس کے بعد اگر ہو سکے تو امام کا خطبہ سنیں، خطبہ سننا بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ظہر عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھیں، یعنی وہی بات جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں اکٹھی کر کے پڑھنی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنے ہی خیمے میں دونوں نمازیں جمع اور قصر کرتے ہوئے باجماعت ادا کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قصر کر کے نماز پڑھنی ہے، پوری نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، اور قصر کر کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا جی، پھر غروب شمس تک ذکر، دعا، تلبیہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں قرآن مجید کی، یعنی فضول باتوں میں وقت ضائع مت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری ظاہر کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور ہاتھ اٹھا کر دنیا آخرت میں خیر و بلائی کی دعا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح ترمذی کے اندر 3585 نمبر روایت ہے۔ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور وقوف عرفہ کا زوال شمس سے لے کر 10 ذی الحج کی رات کو طلوع فجر تک رہتا ہے وقوف عرفہ کا وقت، یعنی 9 ذی الحج کی زوال شمس سے لے کر 10 ذی الحج کی رات کو طلوع فجر تک رہتا ہے، اور اس دوران حاجی ایک گھڑی کے لیے بھی عرفات میں چلا جائے تو حج کا یہ رکن پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن مضر بن عوس بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب آپ مزدلفہ میں تھے،
اور صبح کی نماز کے لیے تیار ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، یعنی قبیلہ بنی طے سے آیا ہوں۔ میں نے اپنی سواری کو مشقت میں ڈالا ہے اور اپنے آپ کو بہت تھکایا۔ اللہ کی قسم میں نے عرفات میں کوئی ریتلا مقام نہیں چھوڑا جہاں میں نے وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفسه۔ جو شخص ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم یہاں سے مینا کو چلے جائیں، وہ اس سے پہلے رات کو یا دن کو کسی وقت عرفات میں وقوف کر چکا تھا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنے مناسک پورے کر لیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ عرفات کے میدان کی حدود میں کسی بھی جگہ آپ وقف کریں تو وہاں پر بھی آپ کا وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ تو صحیح مسلم کے اندر 1218 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفت ہاہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں نے تو یہاں پر وقوف کیا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں، لیکن سارے کا سارا مقام عرفہ جو ہے یہ وقوف ہی ہے، میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ سے واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے سواریوں کو مارنے اور شدید ڈانٹنے کی آوازیں سنی، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس علیکم بالسکینۃ فإن البر لیس بالإیذاء، لوگوں سکون سے چلو کیونکہ نیکی اور بہترین طریقہ سکون سے چلنے میں ہے، جلدی کرنے میں کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی زیادہ اجر نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ سکون سے چلا جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی جائے، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اور یوم عرفہ کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کی نماز کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، جب آپ بائیں طرف ایک وادی میں جو کہ مزدلفہ سے پہلے ہے اس میں پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، پھر آپ نے قضائے حاجت کی، اس کے بعد آپ واپس آئے تو میں نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے ہلکا سا وضو کیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز ابھی آگے جا کر پڑھنی ہے۔ پھر آپ سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ میں پہنچے، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ صحیح بخاری 1659 نمبر اور صحیح مسلم 1280 نمبر۔ اور مزدلفہ میں سب سے پہلے مغرب عشاء کی نمازیں جمع قصر کر کے بعد جماعت ادا کریں، یعنی یہاں پر مزدلفہ میں بھی آپ نے مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھنا ہے اور قصر کر کے پڑھنا ہے، پھر اپنی ضرورتیں پوری کر کے سو جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع فرمائی اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کی گئی، اور ان دونوں کے درمیان اسی طرح ان کے بعد آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری 1673 نمبر روایت ہے۔ نمبر 7 عورتوں کے لیے اور ان کے ساتھ جانے والے مردوں اور بچوں کے لیے اسی طرح کمزوروں کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کو چلے جائیں، تو یہ رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے کمزور لوگ مزدلفہ میں المشعر الحرام کے پاس رات کے وقت وقوف کرتے تھے اور وہ جتنا چاہتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر حضرت ابن عمر امام کے وقوف اور اس کے مینا کو لوٹنے سے پہلے ہی ان کمزور لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی روانہ کر دیتے تھے۔ تو اگر کوئی کمزور ہے یا کسی کے ساتھ عورتوں کا ساتھ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، تو وہ آدھی رات گزار کر بھی مزدلفہ سے روانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اور جیسے ہی مینا میں پہنچتے جمرہ عقبہ کو رمی کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے مینا کو جلدی جانے کی رخصت دی تھی، یعنی جو کمزور اور نحیف لوگ تھے۔ اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نے مزدلفہ میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت سودا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ لوگوں کے ازدحام سے پہلے مینا کو چلی جائیں۔ وہ بھاری جسم کی مالک تھی اور آہستہ آہستہ چلتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے وہ لوگوں کے رس سے پہلے ہی روانہ ہو گئی اور ہم صبح ہونے تک آپ کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے، پھر آپ کے ساتھ ہی مینا کو واپس لوٹے۔ اور اگر میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی ہوتی جیسا کہ حضرت سودا نے طلب کی تھی، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی،
تو میرے لیے اس بات سے بہتر ہوتا جس پر میں خوش ہو رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں شامل تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے کمزور افراد کے ساتھ مزدلفہ سے مینا کو جلدی روانہ کر دیا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت چھوٹے بچے تھے، تو یہ بھی کمزوروں کی لسٹ کے اندر آتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 1668 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 1293 نمبر ہے۔ یعنی اور یہاں تک کہ جو یعنی کہ وقوف عرفہ اور جو بیان کیا ہے اس کے اندر بعض لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہے؟ نمبر 1، حدود عرفہ سے باہر وقوف کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جبل رحمت پر چڑھے بغیر وقوف عرفہ مکمل نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ اور غروب شمس سے پہلے عرفات سے روانہ ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کی بجائے کنکریاں چننے میں لگ جانا کہ کہیں رش نہ زیادہ ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اور نمبر 5، مزدلفہ کی رات میں نوافل پڑھنا، ان کا کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور تلاوت قرآن کر سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن نوافل کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا۔ اب 10 ذو الحجہ یوم عید، یوم نحر، فجر کی نماز مزدلفہ ہی میں ادا کریں، پھر صبح کی روشنی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر ذکر، دعا اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہیں۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے موٹے چنے کے برابر کنکریاں اٹھا سکتے ہیں، البتہ یہ لازم نہیں کہ مزدلفہ ہی سے اٹھائی جائیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مزدلفہ سے مینا کو واپس لوٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محصر میں پہنچے جو کہ مینا میں ہے تو آپ نے فرمایا علیکم بحسی الحذف حذف الذی یرمى بہ الجمرہ، تم کنکریاں لے لو جن کے ساتھ جمرہ کو رمی کی جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر 1282 نمبر روایت ہے۔ ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں، وہ مینا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، پھر طلوع شمس سے پہلے مینا کو روانہ ہو جائیں، راستے میں وادی محصر کو عبور کرتے ہوئے تیز تیز چلیں۔ نمبر 4، مینا میں بڑے جمرہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں اور بڑے جمرہ کو جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ کمزور یا بیمار مرد، بچے اور عورتیں جو اتنی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ جمرہ کے پاس جا کر اس کو کنکریاں مار سکیں، اور اسی طرح کمزور یا عمر رسیدہ خواتین کنکریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو وکیل بنا سکتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے دوسرا کوئی کنکریاں مار سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم نحر کو چاشت کے وقت کنکریاں مارتے اور اس کے بعد دیگر ایام میں زوال شمس کے بعد رمی کرتے، یعنی پہلے دن آپ نے چاشت کے وقت، جس وقت اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 10 ذو الحج کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد ایام تشریق کو دوبارہ جب کنکریاں مارنی ہیں تو وہ زوال شمس کے بعد مارنی ہیں، یعنی 12 بجے کے بعد کسی بھی وقت آپ مار سکتے ہیں۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود الجمرہ کبرا تک پہنچے تو انہوں نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور مینا کو دائیں جانب کر دیا اور بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری، اور پھر فرمایا اسی طرح اس شخصیت نے کنکریاں ماری جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ صحیح بخاری کے اندر 1748 اور صحیح مسلم کے اندر 1296 نمبر روایت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح پھر قربانی کا جانور ذبح کریں جو بے عیب ہو اور مطلوبہ عمر کے مطابق ہو، یعنی مسنہ ہو، دوندہ ہو اور ہر بیماری سے پاک ہو۔ قربانی کے لیے جانور کی عمر کا لحاظ نہ کرنا اور عیب دار جانور قربان کر دینا ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ آپ قربانی 11، 12 اور 13 ذو الحج کو بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اپنے لیے بھی لے آئیں اور فقراء میں بھی تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، سورہ الحج 28 نمبر آیت ہے، اور ترجمہ یہ ہے چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں، پھر تم خود ان کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بااعتماد شرکہ یا کمپنی میں پیسے جمع کروا دیں جو آپ کی طرف سے قربانی کرنے کی پابند ہوگی، اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اور مالی مجبوری کے سبب قربانی نہ کر سکیں تو آپ کو 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 ایام حج میں اور 7 وطن لوٹ کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور چھٹے نمبر پر پھر سر کے بال منڈوا دیں، پورے سر کے بال چھوٹے کروا دیں، البتہ بال منڈوانا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے مغفرت اور ایک روایت میں رحمت کی دعا کی ہے، اور 3 مرتبہ ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو سر کو منڈواتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، اللہ حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی، تو آپ نے پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سر کے بال چھوٹے کروانے والوں کے بارے میں؟ آپ نے پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یعنی 3 مرتبہ سر کو منڈوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا وللمقصرین، ہاں چھوٹے کروانوں کو بھی اللہ بال چھوٹے کروانے والوں کو بھی بخش دے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت 1728 نمبر ہے اور صحیح مسلم کے اندر 1302 نمبر ہے۔ اور جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یوں دعا فرمائی، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، اور سر کے بال چھوٹے کروانے والوں کو بھی اللہ ان پر بھی رحم کرے۔ صحیح بخاری کے اندر 1727 نمبر، صحیح مسلم کے اندر 1301 نمبر روایت موجود ہے۔ اور یہاں پر آپ جب سر منڈوا دیں گے تو تقریباً آپ آدھے سے زیادہ حلال ہو جائیں گے، یعنی احرام کی وجہ سے جو آپ کے جو چیزیں آپ پر حرام ہوئی تھی وہ سب حلال ہو جائیں گی، سوائے عورت کے اپنی بیوی کے پاس جانے کے۔ تو وہ آپ طواف کے بعد جو ہے، طواف وداع کے بعد وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے تھوڑا سا سن لے، خواتین اپنی چوٹی سے انگلی کے پورے کے برابر بال کٹوائیں گے، اس کے ساتھ ہی آپ کو تحلل اصغر حاصل ہو جائے گا۔ اچھا جی، باقی جو کلی طور پر آدمی حلال ہوگا طواف افاضہ کے بعد، یعنی طواف افاضہ ثم لیقضوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج میں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل صاف کریں، اپنی نظر پوری کریں اور بیت عتیق خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یعنی طواف کعبہ طواف افاضہ کرنے کے بعد، طواف افاضہ حج کا رکن ہے، اگر کسی وجہ سے آپ 10 ذی الحج کو طواف افاضہ نہ کر سکے تو اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو وہ طہارت کے بعد طواف کریں، اگر وہ ایام تشریق کی کنکریاں مارنے کے بعد پاک ہوں اور انہیں اپنے وطن کو واپس روانہ ہونا ہو تو طواف افاضہ کرتے ہوئے طواف وداع کی نیت بھی کر لیں، تو ایسا کرنا درست ہے۔ اور اگر وہ قافلے کی روانگی تک پاک نہیں ہوتی اور قافلہ والے بھی ان کا انتظار نہیں کر سکتے تو وہ غسل کر کے لگوٹ کس لیں اور طواف کر لیں۔ نمبر 8، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں اور مینا کو واپس چلے جائیں، جہاں 11 کی رات گزارنا واجب ہے۔ نمبر 9، 10 ذو الحج کے 4 کام، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق کروانا، اور جس ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں انہیں اسی ترتیب کے ساتھ کرنا مسنون ہے، تاہم ان میں تقدیم و تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور باقی رہ گئی ایام تشریق کی بات، یعنی عید کے بعد 11، 12 اور 13 ذو الحج، تو 11 اور 12 ذو الحج کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے۔ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جا سکتے ہیں، تاہم 13 کی رات وہیں گزارنا اور 13 کے دن کنکریاں مار کے وہاں سے جانا افضل ہے۔ ان ایام میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، جس کا وقت زوال شمس سے لے کر آدھی رات تک ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما آتا ابراہیم خلیل اللہ المناسک عرض له الشیطان عند جمرۃ العقبۃ فرماه بالسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرۃ الثانیہ فرماه بالسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرۃ الثالثہ فرماه بالسبع حصيات حتی ساخ فی الارض۔ جب ابراہیم خلیل اللہ مناسک ادا کرنے آئے تو شیطان جمرہ عقبہ کے نزدیک آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے ساتھ کنکریاں ماری، پھر یہاں تک کہ وہ زمین میں دنس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر اسے ساتھ کنکریاں ماری، وہ زمین میں دنس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس آیا اور آپ نے پھر اسے ساتھ کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دنس گیا۔ حضرت ابن عباس نے کہا تم شیطان کو رجم کرتے ہو، اپنے باپ ابراہیم کی دین کی پیروی کرتے ہو۔ سب سے پہلے چھوٹے جمرہ کو کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، پھر اسی طرح درمیانے جمرہ کو کنکریاں ماریں، اور اگر آپ کو کسی دوسرے کی طرف سے بھی کنکریاں مارنی ہوں تو پہلے اپنی کنکریاں مار کر پھر اس کی طرف سے کنکریاں ماریں۔ چھوٹے اور درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ پھر بڑے جمرہ کو بھی اسی طرح کنکریاں مارے، اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ ہموار زمین پر پہنچ جاتے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر لمبی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارتے، پھر بائیں جانب جاتے اور ہموار زمین پر قبلہ رخ کر لیتے اور کافی دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے۔ پھر جمرہ عقبہ کو وادی کے بطن سے کنکریاں مارتے اور اس کے بعد کھڑے نہ ہوتے اور چلے جاتے، اور اس کے بعد فرماتے ھذا رأیت النبی یفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں مینا میں کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ کنکریاں جمرات کا نشانہ لے کر حسب استطاعت قریب جا کر ماریں۔ جمرات کو شیطان تصور کر کے انہیں گالیاں دینا اور جوتے رسید کرنا جہالت ہے۔ ایام تشریق کے فارغ اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور اسی طرح طواف وداع، مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے الوداع کرنا واجب ہے، طواف وداع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت۔ کوئی شخص، صحیح مسلم کے اندر 1327 نمبر روایت ہے، کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ ہاں اگر خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو ان پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ مناسک حج میں ان کا سب سے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ ہاں البتہ حائضہ عورت کو اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مناسک حج میں سب سے آخر کا کام بیت اللہ کا طواف ہے، لہذا 12 اور 13 ذوالحج کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف وداع کرنا درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں باہر آنا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ کا حج اور آخری رکن طواف وداع کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے زاد راہ کی، کہ ہم سب جائیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں اور اس نیکی کے کام کے اندر اپنا حصہ شامل کریں اور اپنا یہ فریضہ ادا کریں۔